اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ سورہ بروج مکی ہے اور 22 آیتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 37 ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 85ویں سورت ہے۔ سورت کے اندر کچھ چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ یہ چیزیں جن کی قسم کھائی جاتی ہے، حقیقت میں یہ مقسوم بھی تاکیداً عادل شاہد ہوتا ہے۔ جیسے والفجر مطلب ہے کہ وقت فجر گواہ ہے، واللیل رات گواہ ہے، والشمس سورج اور اس کی شعاعیں گواہ ہے، والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یہ برج آسمانوں میں ملائک کے ٹھکانے ہیں، اور ان ٹھکانوں میں بیٹھ کر کے وہ اپنا نظام، خواہ وہ اجرام فلکی کا ہے یا اجرام ارضی کا ہے، انجام دیتے ہیں۔ فلسفہ کے اندر 12 برجوں کا ذکر ہے، اور فلسفہ پورا 12 برجوں کے نیچے گھوم رہا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر وہ مراد ہو تو بھی مستبعد نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے شاہ عبدالعزیز کی بات سمجھے بغیر اس کا رد کر دیا، حالانکہ دیکھنا چاہیے، کم از کم سوچنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ فلاسفہ کے بروج مراد دیے جائے تو بھی قرآن کے غیر نہیں ہوگا، یہ ایک جامع بیان ہوگا، نہ کہ شاہ عبدالعزیز نے ان 12 بروجی فلاسفہ کو آیت کا مقصد بتایا ہے۔ مفتی صاحب کو سمجھنے میں نہایت لغزش ہوئی ہے۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز کا رد جو ہے نا بات کا آدمی کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز وہ ہے کہ جب ان کا رد کر رہا تھا پیر صاحب، تو شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لکھ سکا، عبدالحلیم نام لکھا، کیونکہ حضرت کا اصلی نام عبدالحلیم ہے، اور ان کے والد شاہ ولی اللہ کا نام عبدالحکیم ہے، اور ان کے والد کا نام عبدالرحیم ہے۔ کیونکہ اگر پیر صاحب شاہ عبدالعزیز لکھ کے رد کر لیتے تو ایک صفحہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، اٹھا کے پٹھا دیتے اسے۔ شاہ عبدالعزیز اپنے علوم میں ایسے جو ہے نا تاج التیجان ہے۔ آسمان کو ذات البرج کہتے ہیں اور زمین کو ذات الفجاج کہتے ہیں، اور پہاڑوں کو ذات الاعوجاج کہتے ہیں، اور سمندروں کو ذات الامواج کہتے ہیں، چپوں والے۔ والسماء ذات البروج قسم آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، قیامت کے دن کا وعدہ ہے، وشاہد اور وہ دن جو آتا ہے یعنی جمعہ، ومشہود اور وہ جن میں جایا جاتا ہے یعنی عرفات۔ علماء دین نے اس پر بحث کی ہے کہ جمعہ افضل ہے یا عرفہ، لیکن درست بات یہ ہے کہ عرفہ ہے، جمعہ اس تک کیوں پہنچے گا؟ ہفتوار دنوں میں جمعہ افضل ترین دن ہے۔ یہ چند چیزیں گواہ کر کے رب العالمین اس کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، غرق ہو گئے خندقوں والے، النار جو آگ بڑکاتے تھے، ذات الوقود ایندھنوں سے، اذ ہم علیہا قعود جبکہ وہ وہاں موجود تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں سے اس کو خود گواہ تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ دین مسیحی تقریباً ختم ہو چکا تھا، وہ چند ٹوٹکوں پر باقی تھا۔
چند شعبہ بازیوں کا نام تھا۔ اس وقت ایک خدا ترس راہب بھی تھا جو صحیح دین مسیحی جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کسی اچھے آدمی کو حوالے کریں کہ میں اس کو دین مسیحی سکھا دوں۔ اس زمانے میں ایک لڑکا تھا جو جادو و سحر بھی سیکھتا تھا۔ اس کے بارے میں الزام لگا کہ وہ دین مسیحی نہیں بلکہ وہی چنگ اور رباب سیکھ رہا ہے۔ اس پر بادشاہ نے مختلف سزائیں نافذ کی، لیکن چونکہ وہ اصل مسیحی اور آسمانی مذہب کا دلدادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سزائیں کالعدم کر دی۔ عجائب و غرائب واقعات نقل ہے، 7 قسم کے واقعات اس جگہ شاہ عبدالعزیز نے فتح العزیز میں لکھے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں بدلہ لیا انہوں نے ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے، بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ غالب اور خوبی والے پر۔ ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی تھی؟ کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے ہے راج آسمان و زمین کا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی حاضر ناظر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو۔ دیکھو، ایک بے دین ہوتا ہے، دوسرا بد دین ہوتا ہے۔ بے دین تو مقابلہ کرے گا، جیسے یہود نصارہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن بد دین جو ہوگا وہ مقابلہ نہیں کرے گا، وہ آپ کی طاقت توانائی کو نشانہ بنائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں نا جن کے بارے میں ابھی یہ جو ظہور جماعت تس نس ہو گئی، خدا تا قیامت تس نس رکھے، انہوں نے بھی بعض مدرسوں کو نوٹس دیا تھا کہ یہ غلط بنے اور یہ ہم خالی کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فحال اللہ بینہم وبین ما یشتہون۔ جماعت اسلامی کے ناظم یہاں ہماری دیوار گرانے نہیں آئے تھے، دیوار گرانے جماعت اسلامی کے ناظم آئے اور ایم کے ایم کے ناظم نہیں آئے۔ تو بے دین اور بد دین کا فرق دے۔ پنجبیر مولانا نے اپنا استاد زبان میں اس جگہ کہا ہے کہ پدی کلو کزے پزے مودودیان ناظمان شوی دی پدی مولیان ریخی۔ ایک گاؤں میں جگہ جگہ مودودی ناظم بنے ہیں اور ہمارے مولیوں کی پٹائی شروع کی۔ بد دین ہے نا، بد دین آدمی آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا، آپ کی طاقت توانائی کو نقصان دے گا۔ بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہوگا دوزخ کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے۔ یہ تینوں کام وہ کر رہے ہیں نا، ایک تو برائی سے توبہ نہیں کرتے، دوسرے وہ سزائے جہنم کے مستحق ہیں، تیسرے وہ جلانا چاہتے ہیں تو خود جلیں گے۔ جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور، شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی بڑی ہے۔ منور حسن جماعت اسلامی میں ایک معتدل اخلاق کے آدمی تھے، زمانے طالب علمی سے مجھ سے شفقت محبت کا برتاؤ رکھتا تھا، اور ڈیفینس سے فجر پڑھنے یہاں آتا تھا۔
جب یہ اپنے دور میں جماعت اسلامی کے امیر بنے تو مجلس عمل بحال ہو سکتی تھی، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی پر کسی طرح راضی نہیں تھا۔ دوسری طرف میرے ساتھ بہت قدیم واقفیت اور دیرینہ تعلقات تھے، تو میں نے کہا بھائی تم امیر بنے ہو، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے وہیں آ جاؤں گا، دن مقرر ہوا، آپ کو بھی یاد ہوگا، ساتھیوں سمیت آیا۔ لیکن میں نے جب یہ بات کہی تو کوئی جواب نہیں دیا، خاموش سے اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو سب سے بری بات یہ لگی کہ اس نے فضل الرحمان کے بارے میں کیوں حمایتی جملہ کہا۔ میں نے کہا مسئلہ فضل الرحمان یا جمعیت کا نہیں، مسئلہ اس وقت اسلامی اتحاد کا ہے، اور آپ کی جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے۔ اگرچہ مولانا غلام غوث کہتے تھے کہ مودودی کی مثال ہے ناکارہ مرغی، پختوں کو تکاثیر چر گئے، کڑ 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 ادھر کرتی ہے، انڈا کہیں اور جا کے دے دیتی، کڑ 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 تو یہاں کرتی ہے اور کام دوسرے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ یورپی طرز کا اسلام لایا جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ایک اصول لکھے ہیں تفسیر کے، اس کا نام رکھا الفوز الکبیر۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی وہ سخت ہوگی۔ اخذ میں اور بطش میں فرق ہے۔ اخذ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے گلے سے پکڑا، مار گلا ہے، آپ نے اس کو پیر رکھا، گتکے سے گرایا۔ لیکن بطش کے معنی ہے اس کا جون سا حصہ ہاتھ آیا۔ توبہ توبہ۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہ اللہ تعالیٰ شروع میں پیدا کرنے والے ہیں، دوبارہ بھی۔ مسئلہ اصل ہے تجدید کا، ایجاد کا نہیں ہے، ایجاد پر تعجب نہیں ہوا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ تجدید مشکل نہیں ہے، ایجاد مشکل ہے۔ جس نے سب سے پہلے یہ تیپائی یا یہ سریہ ایجاد کیا ہے وہ مشکل کام تھا۔ اب تو کوئی بھی بنا سکتے ہے، کوئی بھی کمپنی۔ تو حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں ایجاد کر چکا ہوں تو تجدید کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ اللہ بخشنے والا اور محبت والے ہیں۔ غفور کے معنی ہے پردہ کرنے والا۔ پردہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس مجلس میں ایک آدمی کو جانتے ہیں کہ اس کی ایک اچھی عادت نہیں ہے، تو آپ دور دور چل رہے تاکہ وہ عادت ظاہر ہی نہ ہو جائے۔ اور ودود اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پھر آپ اپنا محبوب قرار دے دیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سربراہ بنایا تھا۔ وہ قلیل العمر تھے، صغیر السن تھے۔ صحابہ کو تعجب ہوا۔ آپ نے کہا اس کا باپ زید ابن حارثہ بھی لائق تھا اور میرا محبوب تھا، اور یہ بھی میرا محبوب ہے۔ تو وہاں ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی محبت جو ہے وہ بوجوہ دنیا نہیں ہوتی، وہ بوجوہ عقبا ہوتی ہے۔ تو جس طرح زید ابن حارثہ میں اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے تھے جو غزوات میں ظاہر ہوئے، اس طرح اسامہ میں بھی وہ کمالات ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے عشق اور محبت کرنا چاہیے جو آپ کے نظام کو آگے بڑھائے اور جو آپ کے مسائل اور مسلک سے واقفیت رکھتا ہو۔
یہ جو عبداللہ شاہ ہے، کہنا ہے مظہر، یہ بڑا اچھا پڑھا ہوا لڑکا ہے، یہاں کا بہت دلدادہ ہے، اور مجھے اس کے بارے میں بہت حسن ظن تھا، لیکن اس نے شفیق کشمیری کو میرے سامنے کہا کہ مسئلوں سے میرا کوئی کام نہیں ہے، میں تو خالص جہادی ہوں۔ اس دن سے میں نے پھر کہا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، ہر مسئلے پر آپ کی نظر ہوگی تب آپ مجاہد ہوں گے۔ مجاہد کسی مسئلے سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ جلال الدین حقانی نے بنوری ٹاؤن کی مجلس میں تقریر کے دوران پانی منگوایا، الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر پی لیا۔ جب ان کو یاد دلایا تو کہا کہ افسوس جہاد نے ہمیں کئی کا نہیں چھوڑا، سنتیں بھی بھول گئے۔ دیکھو عالم تھا نا، افسوس کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے کام بہت بڑے بڑے، یہ چھوٹا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، کام دین کا برابر کرنا پڑے گا۔ اور وہ اللہ بخشنے والا، پردہ رکھنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ محبتوں سے بھی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ ذو العرش المجید، بڑے عرش کے مالک ہے۔ عرش خدائی عظمت کے ظہور کی جگہ ہے۔ عرش ایسا نہیں کہ کوئی میز لگا ہوا ہے اور وہاں کرسی رکھی ہے، اللہ اس پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ٹانگ لٹکایا ہوا ہے، ایک لپٹایا ہوا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ اور ان کے اعوان کہتے ہیں۔ بلکہ یہ ظہور الہی کی قدرت کا جو مظہر ہے، اس سے مراد عرش ہے، اور جس جگہ پر وہ نافذ ہوتے ہیں وہ فرش ہے۔ فعال لما یرید، سب کچھ کر گزرنے والے ہیں جو چاہے۔ اللہ کے ارادے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ یہ ساتھ کہا کرے کہ سب کچھ کرنے والے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ کے پاس خبر لشکروں کی، فرعون اور سمود کی۔ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہٹ درم، نااہل نالائق بادشاہ کافر ہے، اور سمودی حضرت صالح علیہ السلام کے نافرمان ہیں، اور عادی حضرت ہود کے نافرمان ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مسلسل جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ ورا کا لفظ جیسے اردو میں دونوں جگہ استعمال ہے، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو اگلا اور پگلا دونوں کے لیے آتا ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے عظمت والا، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنی کتاب نازل کروں تو آپ کا وہ ارادہ جو تھا وہ عرش کے تختیوں پر ظاہر ہوا، فی لوح محفوظ۔ پھر عرش کی تختیوں سے آسمان دنیا پر نجمن نجمن، صورتاً صورتاً، مصلحتاً وقتاً نازل ہوتا رہا، اور پھر وہاں سے پیغمبر مرسل کے پاس 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ اس لیے نزول 3 ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ظاہر ہونا ہے، شاید یہ لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے پھر آسمان دنیا پر آنا ہے، یہ شب برات ہے، اور وہاں سے دنیا کے لوگوں کو پیغام رسانی کے لیے، اصلاح اور افلاح کے لیے یہ عرصہ 23 سال ہے۔
بعض علماء دین کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کا سینہ بھی مراد، ٹھیک ہے، اس میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے عظمت والا اور لوح محفوظ میں ہے، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ میں اصل ہے اور لوح محفوظ سے ہی نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا پر پھر دنیا عالم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باقی قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی عظیم ہے کہ اس کی بڑائی اور عظمت کے پیش نظر فخر رازی اور غزالی بھی اپنے آپ کو طفلان مکتب سمجھتے تھے۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔